نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ برادران اسلام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے اس آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا اس چیز کے بارے میں کہ جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور ہم نے اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ، یعنی وہ جنگ کے میدان کے اندر تمہارے مد مقابل آئیں اور تم انہیں گرفتار کر لو، زندہ پکڑ لو، تو تم ان کے مالک بن جاؤ گے۔ اور آج کی آیات بینہ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین اس شخص کے بارے میں ذکر فرماتا ہے جو بندہ مسلمان ہو اور طاقت نہ رکھتا ہو کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ مسلمان باندھی سے نکاح کرے، یعنی مسلمان کی ملکیت کے اندر باندھی ہو اس سے وہ نکاح کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، بعضکم من بعض، اور تم باہم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں جو بیان فرمایا کہ وہ مسلمان آزاد عورت سے جو نکاح نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے مالیت نہیں ہے، تو مسلمان باندھی سے نکاح کرے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نکاح کرنے کے لیے جب وہ پیغام بھیجے گا تو کس کے پاس بھیجے گا؟ اللہ رب العالمین فانکحوہن باذن اہلہن، تم ان باندھیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، یعنی نکاح کا جو پیغام ہوگا، جو اجازت ہوگی، وہ اس کے آقا و مولا جس کی ملکیت کے اندر وہ باندھی ہوگی اس سے لی جائے گی، کیونکہ ایک حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نکاح کا پیغام اجازت جو لو وہ اس کے آقا و مولا سے لو، اور جو اپنے آقا و مولا کی اجازت کے بغیر غلام یا باندھی نکاح خود بخود کر لے گا تو وہ یہ ہوگا کہ اس نے زنا کیا۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کے پاس نکاح کا پیغام جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وآتوہن اجورہن، پھر ان کی تم اجرت یعنی حق کے مہر ادا کرو، بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، حالانکہ باندیاں قلع نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں، یعنی وہ نکاح کے اندر شامل ہونے والی ہوں، اس کے اندر حفاظت کے ساتھ آنے والی ہوں، یہ نہ ہو غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، بدکار نہ ہوں، غیروں سے آشنائی کرنے والی نہ ہوں، ایسی عورتیں نہ ہوں، ایسی باندیاں نہ ہوں جن سے تم نکاح کرو، بلکہ اچھی ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرو تم۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کیونکہ آزاد عورت میں اور جو باندھی ہے اس میں بہت سارا فرق ہے۔ جس طرح اب جو آزاد عورت ہے جب اس سے اکثر نکاح کیا جائے گا، جو اس کو حق مہر دیا جائے گا وہ اس عورت کی ملکیت ہوگی، اور جو اس سے اولاد ہوگی تو پھر باپ کی نسب سے بھی مانی جائے گی، باپ بھی اس کا حقدار ہوگا، دونوں طرح سے۔ پھر اگر خدا نخواستہ مرد فوت ہو جاتا ہے تو عورت اس کی وراثت میں سے بھی حقدار ہوگی، سب کچھ ہوگا، عورت مرد پر اس کے نام نفقہ بھی سب کچھ ہوگا، مگر جو باندھی ہوتی ہے، کیونکہ جو باندھی کے مہر کا مال ہے اس کے مولا کا ہوگا، یعنی جو اس مال حق کے مہر کی وہ مالک بنے گی، اس کا آقا و مولا اس کا مالک ہوگا، اور جس کو چاہے
وہ اپنے پاس استعمال بھی کرے جو بھی کرے. اور اس کے علاوہ اس باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس مالک کی غلام ہوگی، یعنی جو اس عورت باندی کا مالک ہوگا، جو اس باندی سے اولاد ہوگی وہ اس آقا و مولا کی غلام ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آیات ہم نے بیان کی، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور جب وہ قلع نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد کنواری عورت کی آدھی سزا ملے گی. یعنی جس طرح دیکھو ایک آزاد عورت ہے، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ ایک آزاد مرد اور آزاد عورت آپس میں نکاح کے بغیر کوئی زنا کرتے ہیں، تو ان نے اسلام نے ان دونوں کے لیے جو سزا بیان کی ہے، وہ آزاد مرد ہے آزاد عورت ہے، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. آزاد مرد اور آزاد عورت اگر نکاح کے بغیر کوئی زنا کرتے ہیں تو شریعت نے یہ حد ان پر قائم کی ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اور اگر شادی شدہ ان دونوں میں سے کوئی شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے. اسی طرح اگر کوئی کنواری عورت باندھی ہو، کسی کی غلام ہو، کوئی غلام ہو یا باندھی ہو، ایسا گناہ یعنی وہ زنا کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اس کنواری عورت کی جو سزا ہے اس کی آدھی سزا اس کو دی جائے گی. یعنی اگر ہم نے بیان جو کیا ہے کہ 100 کوڑے اس کنواری عورت کو لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو سزا دینے کے بعد 1 سال کے لیے اس شہر سے بدر کیا جائے، یعنی ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے. اور اب یہ عورت جو ہے غلام، یہ باندھی، تو ان کی سزا پھر اس آزاد مرد آزاد عورت سے آدھی ہوگی. جس طرح اس کو 100 کوڑے لگنے تھے، اس کو پھر 50 کوڑے لگیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنے کا خدشہ ہو، یعنی اپنے نفسی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پا سکتا ہو، اسے گناہ سرزد ہونے کا خدشہ ہو، تو وہ بندہ ایسی باندھی سے نکاح کرے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر تم اس باندھی سے نہ کرو، صبر کرو تو پھر زیادہ بہتر ہے. اگر تمہیں نفسانی خواہشات کا خطرہ ہے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہوگا تو پھر ایسی باندھی سے نکاح کر لینا بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.